الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز موقر محترم علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ایک عظیم ہستی کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، ان پر درود پاک پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اور جو درود پاک پڑھا گیا ہے اس محفل کے اندر، اس درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یقیناً اس محفل کے اندر جو داعی ہیں وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسی بزم سجائی، ایسی محفل سجائی کہ جس کے اندر روحانی غذا کا سامان فراہم ہوا اور دل کی تقویت کے لیے، دل کو منور کرنے کے لیے یہاں ایک وظیفہ درود پاک کا پڑھا گیا۔ اللہ تعالی جناب حاجی صلاح الدین صاحب زید مجدہ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس کو بھی اپنی شایان شان جزا نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت مجھے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور میرے ذہن کے اندر ایک واقعہ آ رہا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مختلف واقعات ایسے پیش آئے کہ جن واقعات سے امت کے افراد کو بہت ہی قیمتی اسباق
اور بہت ہی قیمتی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان بنے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں آپ کے جو بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جن کے یہاں مہمان بنے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی کی محفل ایسی جمی، ایسی بزم سجی کہ آپ اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب آپ پہنچے تو ہر آدمی کا حال ہے کہ جب اس کے گھر کوئی مہمان ہوتا ہے تو مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، اور آدمی اپنے مہمان کا اکرام اور ضیافت اس چیز سے کرتا ہے جو اس کے یہاں اچھی اور عمدہ چیز موجود ہوتی ہے۔ کبھی نہیں ہوتی تو باہر سے خرید کر کے لاتا ہے۔ بہرحال ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے آنے والے مہمان کی ضیافت اچھی ہو جائے، اکرام صحیح ہو جائے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بزرگ ترین صحابہ کی معیت میں حضرت علی کے یہاں مہمان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بتلایا کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں مہمان بنے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر ایک برتن میں شہد رکھا ہوا تھا، حضرت علی کے حوالے کیا کہ جاؤ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس شہد کو پیش کر دو تاکہ اللہ کے نبی اسے تناول فرمائیں اور آپ کے ساتھ میں آنے والے صحابہ بھی تناول فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہد سے بھرے ہوئے برتن اور تشت کو لے کر، پیالے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ شہد کا برتن، وہ پیالہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ خوبصورت سا پیالہ اور برتن ہے، اور اس برتن کے اندر عمدہ اور میٹھا شہد ہے، اور آقا نے جب شہد کے اندر دیکھا تو اس میں ایک بال گرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال اپنے اور صحابہ کو بھی دکھایا جو وہاں موجود تھے۔ ابو بکر نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، علی المرتضیٰ نے بھی وہ بال دیکھا۔ جب موجود صحابہ کرام نے اس بال کا معائنہ کر لیا، اس کو دیکھ لیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہو کہ سامنے خوبصورت پیالہ ہے، پیالے میں شہد ہے اور شہد میں ایک بال گرا ہوا ہے۔ یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں،
شہد کا پیالہ، پیالے میں شہد اور شہد میں بال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے مزاج اور اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنی رائے پیش کرو، اپنی آراء کا اظہار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم، اور اس محفل کے اندر، اس بزم کے اندر ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، لیکن جب محفل اور بزم اس انداز سے سجی ہو کہ ابو بکر وہاں موجود ہوں تو یہ مقام ابو بکر ہی کا ہے کہ وہ اپنی آراء کے اظہار میں پہل کریں، اس لیے کہ ابو بکر وہ عظیم صحابی رسول ہے جو ایمان لانے میں پہلا ہے، اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے میں پہلا ہے، اور اپنا کل مال اور دولت اور خزانہ آپ کے مشن پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی تبلیغی عمل پر نچھاور کرنے والا پہلا ہے۔ اس لیے ابو بکر مجلس میں ہوں اور رائے پہلے کوئی اور پیش کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر جیسا جس کا ذوق ہو، جیسا جس کا مزاج ہو، اپنے مزاج اور ذوق کے اعتبار سے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ایمان والے کا دل خوبصورت برتن اور پیالے کی طرح ہے، اور ایمان والے کے دل میں جو اللہ پاک نے ایمان کی دولت کو رکھا ہے، ایمان کے سرمایے کو رکھا ہے، ایمان کی عظیم نعمت کو رکھا ہے، وہ بہترین اور عمدہ شہد کی طرح ہے، اور ایمان والے کے دل میں جو اللہ نے ایمان کی دولت رکھی، اس ایمان کو اخیر دم تک بچا لینا، اس کو محفوظ کر لینا، اس کی حفاظت کر لینا، یہ بال کی طرح باریک کام ہے۔ سیدنا ابو بکر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ایمان والے کے دل کو خوبصورت برتن سے تشبیہ دیتے ہیں، ایمان والے کے دل میں ایمان کی نعمت کو عمدہ اور میٹھے شہد سے تعبیر دیتے ہیں، اور ایمان کی حفاظت کر لینا، اس کو تعبیر کرتے ہیں باریک بال سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کا جو دل بنایا ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ اللہ کی ذات کسی جگہ نہیں سما سکتی۔ انسان اللہ کی ذات کو سمانے کے لیے زمین نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات جس چیز کے اندر سما جائے آسمان نہیں ہو سکتا، مگر اللہ پاک نے ایمان والے کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ سما جاتا ہے، اللہ اس کے اندر سماتا ہے۔ یہ صرف ایمان والے کا دل ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ سمایا جا سکے، جس کے اندر اللہ سما جائے، کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے، صرف ایمان والے کا دل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کے دل کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ پاک نے ایمان کی دولت رکھی ہے، ساری نعمتوں کے مقابلے میں وہ ایمان کی دولت سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے اہمیت کی حامل دولت ہے۔ آج ہماری نگاہوں کے اندر دنیا کی چیزوں کی عظمتیں ہیں، دنیا کی چیزوں کی اہمیتیں ہیں، بہترین مکان بن جائے اس کی نگاہوں کے اندر عظمت ہے، بہترین کاروبار ہو اس کی عظمت نگاہوں کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے عظیم نعمت اگر دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ اللہ نے ایمان کی دولت رکھی۔
آج ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے ہم سستی جو چیز سمجھتے ہیں وہ ایمان کو سمجھتے ہیں، ایمان کا سودا بہت آسانی سے کر دیتے ہیں، ایمان کو نیلام بہت آسانی سے کر دیتے ہیں۔ کوئی حالت سامنے ہو، کوئی آڑا وقت سامنے آ جائے تو ہم ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، کلمات کفریہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، اور ویسے عقائد اگر دیکھے جائیں تو عقائد تو اکثر اہل ایمان کے متزلزل اور خطرے میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں ایمان کی دولت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں سب سے عظیم دولت ایمان ہی کو سمجھا جاتا تھا، ایمان ہی کی خاطر انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا، ایمان ہی کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، ایمان ہی کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، اور اپنی تمام تر چیزوں کو قربان کر کے انہوں نے ایمان کو بچانے کی فکر کی اور ایمان کو بچانے کی محنت کی۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، ذرا سے حالات بگڑ جائیں تو اپنا چہرہ مہرہ انسان بگاڑ لیتا ہے، کہیں پہچان نہ لیا جائے کہ میں یہ مسلمان ہے، کوئی ہاتھ میں کڑا پہن لیتا ہے، کوئی ہاتھ میں دھاگا پہن لیتا ہے، کوئی اپنا نام تبدیل کر کے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ کے اندر ایمان کے مقابلے میں دنیا اہم ہے، اس کے سامنے ایمان کے مقابلے میں اس کی جان اہم ہے، اس کی تجارت اہم ہے، اس کی سیاست اہم ہے، اس کی قیادت اہم ہے۔ اگر ایمان کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی، چاہے حالات ادھر سے ادھر ہو جائے، ایمان کے اندر اس کے کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں آنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اجی ہمارا کاروبار ایسا ہی ہے، ہم تھوڑا سا اپنی پہچان ایسی بنا کر کے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، جو اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے ایسی کوئی حرکت کرے گا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا، رب کعبہ کی قسم کفر کی حالت میں مرے گا، ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ ارے ایمان چھپانے کی چیز ہے۔ ایمان کے بارے میں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدمی فخر کے ساتھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اسے اپنے اسلام پر فخر ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر فخر ہونا چاہیے، نہیں کہ اگر حالات بگڑ گئے تو اپنے ایمان کو چھپاتے پھرو۔ ایمان چھپانے کی چیز نہیں۔ آج ہمیں ایمان کی اہمیت کا علم نہیں۔ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، میدان محشر سامنے ہوگا تو اللہ پاک بتلائے گا کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، ارشاد خداوند ہوا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، تو کل میدان محشر میں اگر وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بالفرض والمحال، وہاں مال اگر کسی کے پاس ہو، وہاں تو خزانہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا تاجر ہو، کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، دنیا کے اندر آدمی خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا سرمایہ دار۔ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہ تھے، 4 بادشاہ دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کی سلطنت اور بادشاہ ساری روئے زمین پر تھی، ان میں ایک سکندر ذوالقرنین کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بڑا فاتح، عظیم بادشاہ، انتقال کا وقت قریب ہوا، لوگوں سے کہنے لگے سکندر ذوالقرنین اللہ والے تھے، نبی تھے، یہ نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے، بہرحال اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں، جب مجھے تم کفن دینے لگو تو میرا ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، کفن کے اندر میرا ہاتھ بند مت کرنا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کفن دیا جاتا ہے تو ہاتھ بھی ڈھکے جاتے ہیں، پیر بھی ڈھکے جاتے ہیں، آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہو؟ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ لوگوں میں دنیا کو یہ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا عظیم بادشاہ اور اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ میں انسانوں کو عبرت کا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرا ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور اسی حالت میں مجھے دفنا دینا۔ کوئی دنیا سے مال لے کر نہیں جاتا۔ جس کے لیے آدمی اپنی زندگی کھپاتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا، نہ حرام کو دیکھتا، نہ جائز کو دیکھتا، نہ ناجائز کو دیکھتا، نہ اپنے کو دیکھتا، نہ پرائے کو دیکھتا، سب دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اور کب چلا جائے اس کا وقت کوئی طے نہیں ہے۔ تو وہاں کسی کے پاس خزانہ نہیں ہوگا۔ بالفرض والمحال اگر کسی کے پاس خزانہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو یہ خلا ہے، اس خلے کو سونے سے پر کر کے اللہ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی جان بچا لوں، اپنی جان بخشی کرا لوں، قرآن کریم کہتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اگر اتنے خزانوں کے انبار لگا کر اور اتنا بھاری سونا دے کر اپنی جان کو بخشوانا چاہے گا تو جان کی بخشی نہیں ہو سکتی، جان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ایمان ایسی عظیم چیز ہے، آدمی اپنی زبان سے صدق دل سے کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد عربی اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے فرستادے ہیں، تو وہاں خزانہ دینے کی ضرورت نہیں، وہاں سونا ڈھیر لگا کر دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس ایمانی جملے اور ایمانی کلمے کی وجہ سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، جہنم سے چھٹکارا دے دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رائے کا اظہار فرمایا، قلب مومن ایمان والے کا دل خوبصورت برتن کی طرح ہے، اور ایمان والے کے دل میں ایمان کی نعمت یہ بہترین اور میٹھے شہد کی طرح ہے، اور اخیر تک اس کو بچا کر کے لے جانا یہ بال کی طرح باریک کام۔ میرے بھائیوں، ایمان آدمی کا محفوظ نہ رہے، سلامت نہ رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، روزے ادا کرتا رہا، مگر اخیر میں ایمان ٹھکانے نہیں رہا تو ساری زندگی کی عبادتیں اس کی بیکار ہیں، اعمال بیکار ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ صحیح ہے تو اعمال صحیح، اگر خاتمہ صحیح نہیں ہے تو پھر اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں حالات کیا ہیں؟ ہمیں ایمان کی فکر نہیں، نہ اپنے ایمان کی فکر، نہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر، ایمان کی کسی کو فکر نہیں۔ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کے اندر داخل ہو رہی ہیں، عشق اور معشوقی کے چکر میں ایمان کو نیلام کر رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ کیا دنیا کے ٹھیکیداروں نے اور دنیا کے اندر سیاست اور قیادت کا دعویٰ کرنے والوں نے ان کے ارتداد کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ وہ کسی پرائے کی بیٹی نہیں ہے، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، مگر دنیا کے معمولی سے لذت اور معمولی سے لطف کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ایمان کو نیلام کر رہی ہیں، مگر ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اسباب کو تلاش کریں اور اسباب کو تلاش کر کے ان اسباب کا علاج تجویز کریں، ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی۔ آدمی کے پاس مال ہے، اپنی موج والی زندگی جی رہا ہے، کوئی مرتد ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، کوئی مر رہا ہے تو مرتا رہے، لٹ رہا ہے لٹتا رہے، پٹ رہا ہے پٹتا رہے، مگر مجھے تو اللہ نے مال دیا ہے، میٹھی نیند سوؤں گا، مرغن کھانے کھاؤں گا، بہترین انداز سے جیوں گا، عیش و مستی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، ہمیں کسی کی کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی اہمیت کو سمجھو، اللہ پاک سے دعا بھی کرو، محنت بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کی عظمت دلوں کے اندر پیدا کر دے، اور جو ہمارے نوجوان بچے یا بچیاں مرتد ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے، اور جو اسباب ارتداد کے ہیں ان کے ازالے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنتیں کرنے والا بنا دے اور ہماری محنتوں کو قبول فرما لے۔
باری آتی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، خلیفہ ثانی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی کی محفل میں شریک ہیں۔ عمر ابن خطاب اپنے ذوق اور رائے کے اعتبار سے رائے پیش کرتے ہیں، رائے کا اظہار فرماتے ہیں، اور یوں گویا ہوتے ہیں یا رسول اللہ، حکومت خوبصورت برتن کی طرح ہے، پیالے کی طرح ہے، اور حکومت کا مل جانا یہ عمدہ اور میٹھے شہد کی طرح ہے، اور حکومت مل جائے تو اس میں انصاف کرنا یہ بال کی طرح باریک کام۔ حکومت خوبصورت برتن کی طرح، حکومت کا مل جانا، عہدے کا مل جانا یہ عمدہ شہد کی طرح، اور عہدہ مل جانے کے بعد پھر اس میں انصاف کا معاملہ کرنا، عدل کا نظام قائم کرنا، عدل و انصاف کا برتاوا لوگوں کے ساتھ کرنا، یہ بال کی طرح باریک کام ہے۔ یہ عمر ابن خطاب نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا عمر نے لہرایا۔ مورخین کی مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر عمر کی حکومت قائم تھی، عمر نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ 25 لاکھ مربع میل، بعضوں نے لکھا 40 لاکھ مربع میل، جو دنیا کا اکثر حصہ بنتا ہے عمر ابن خطاب کی حکمرانی کا جو دائرہ تھا، اور سلطنت کا جو دائرہ تھا، اتنا وسیع اور اتنا پھیلا ہوا۔ اور حکمرانی آپ نے کیسے کی؟ ایسی حکمرانی نہیں جیسے حکمراں آج آپ کو نظر آتے ہیں۔ عہدے کے لیے بڑی کاوشیں ہوتی ہیں، بڑی جد و جہد ہوتی ہے، بڑا توڑ جوڑ سے کام لیا جاتا ہے، اور جب عہدہ مل جائے تو عوام جائے بھاڑ میں، اب تو اپنے الو سیدھے کرنے ہیں اسے۔ ایسی حکمرانی نہیں، دنیا کا ایسا عظیم حکمراں اور دنیا کے اکثر خطے پر حکمرانی کرنے والا عمر ابن خطاب، اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر میری خلافت کے علاقے میں، میری سلطنت کے علاقے میں انسان نہیں، اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو خطرہ ہے، اللہ پاک کل میدان محشر میں عمر سے سوال کر لے، عمر سے پوچھ لے کہ عمر تیری خلافت کے علاقے میں، تیرے ماتحت دائرے کے اندر کتا بھوکا مرا تھا، کیوں مرا تھا؟ اگر عمر سے سوال کر لیا تو عمر پھنس جائے گا۔ ایسا خوف والا عمر ابن خطاب حاکم۔ آج حالات دیکھیں، ساری دنیا کے حالات آپ دیکھیں، میں کسی کو ایک کو نہیں بیان کرتا، ایک کے بارے میں نہیں کہتا، ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ جب تک عہدہ نہیں ملتا تو عوام کچھ یاد آتی ہے، اور جب عہدہ مل جائے پھر کوئی یاد نہیں آتا، نہ پردھان کو یاد آئے، نہ میلے کو یاد آئے، نہ ایم پی کو یاد آئے، نہ بڑے مکھیہ منتری کو یاد آئے، اور نہ ملک کے بادشاہ کو یاد آئے۔ اور ہمارے ملک کا تو حال ہی عجیب ہے، انہیں تو یہاں رہنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ایسے حکمران نہیں کہ اگر پردھانی مل گئی، سباسد بن گیا تو اب بہترین مکان بنانا ہے، بہترین بلڈنگ ٹھوکنی ہے، بہترین گاڑی خریدنی ہے، پراپرٹی بڑھانی ہے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا نہیں۔ عمر ابن خطاب دنیا کا عظیم حکمراں، حال یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک چادر کے اندر زندگی گزار رہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، رونا آ جاتا ہے، دل دہل جاتا، کیسے حکمراں تھے اور کیسے عظیم بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے جمعے میں تشریف لائے، اور لوگوں سے خطاب کرنا چاہتے تھے، واعظ کہنا چاہتے تھے۔ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر 2 چادریں پڑی ہوئی تھی۔ ایک چادر آپ نے ازار کی جگہ اور تہبند کی جگہ استعمال کر رکھی تھی، دوسری چادر عمر ابن خطاب نے قمیص اور کرتے کی جگہ استعمال کر رکھی تھی۔ لوگوں کے سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے خطبہ دینا چاہتے تھے، واعظ کہنا چاہتے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا، عمر خطاب بعد میں کرنا، خطبہ بعد میں پیش کرنا، پہلے ان 2 چادروں کا حساب دے دے، 2 چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟
کس سے کہا جا رہا ہے؟ عام آدمی سے نہیں، دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کرنے والا عمر، وہ عمر جس سے دنیا تھراتی تھی، وہ عمر جس سے دنیا کانپتی تھی، وہ عمر جس سے شیطان کانپ اٹھتا تھا، وہ عمر ابن خطاب سامنے کھڑا ہے۔ ایک عام آدمی کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے 2 چادریں کہاں سے آئی اس کا حساب دے دیں۔ آج کوئی کسی پردھان سے سبھاسد سے پوچھ سکتا ہے؟ عہدہ ملنے سے پہلے تو آپ کا اتنا عمدہ مکان نہیں تھا، ایسی عمدہ گاڑی نہیں تھی، ایسے آپ عیش و مستی کے اندر نہیں تھے، یہ کہاں سے آیا سارا سامان؟ اگر کوئی سوال کر لے گا اور چھوٹے سے ہی عہدے دار سے سوال کر لے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ جھوٹا مقدمہ ہو، سچا مقدموں سے پھنسانا اس کے فراق میں لگ جاتا ہے کہ اسے سبق سکھانا، اس نے ہم سے سوال کیسے کیا۔ لیکن عمر ابن خطاب غصے میں نہیں ہوئے، طیش میں نہیں آئے، جلال میں نہیں آئے، بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سائل نے سوال کیا ہے، اچھا سوال ہے، سوال کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اسی محفل کے اندر میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عمر ابن خطاب کے لخت جگر نے، آپ کے نور نظر نے سائل کا جواب دیا، سوال کا جواب دیا، اور یوں کہنے لگے کہ سائل نے جو 2 چادروں کے بارے میں سوال کیا ہے، اور سوال کا منشا یہ ہے کہ مال غنیمت میں ہر کسی کو 1 چادر ملی تھی، یہ عمر پر ڈبل چادر کہاں سے آ گئی؟ یہ ڈبل آپ کے پاس کپڑا کہاں سے آ گیا جبکہ سب کو 1 چادر ملی تھی، 1 کپڑا ملا تھا؟ سائل کے سوال کا مطلب یہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا جان خطبہ دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، ابا جان کے پاس صرف 1 چادر تھی، جسم پر ڈالنے کے لیے کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ابا جان پریشان ہو رہے ہیں، خطبے کا وقت ہو چکا ہے، میں نے ابا جان سے کہا ابا جان لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، 1 چادر آپ اپنی زیب تن کر لیجئے، دوسری چادر آپ میری لے جائیے اور خطبہ آپ پیش فرما دیجئے، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ ڈبل چادر میرے ابا جان کی نہیں ہے، 1 چادر ابا کی ہے، 1 چادر میری ہے، ڈبل کوئی چادر میرے ابا کے پاس نہیں۔ اتنا عظیم حکمراں، اتنا بڑا بادشاہ، اور جسم پر ڈالنے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے، پورا لباس بھی نہیں ہے۔ جب ایسے حکمراں ہوتے تھے تو نظام انصاف کا قائم ہوتا تھا، اور جیسے آج کے حکمراں ہیں اس کے اثرات سب کے سامنے ہیں، ظاہر ہے۔ عمر ابن خطاب اتنا عظیم حکمراں ہونے کے باوجود راتوں کو میٹھی نیند نہیں سوتا تھا، بلکہ راتوں کو گلی کوچوں میں گشت کر کے رعایا کی خبر گیری کرتا تھا کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے، کوئی بیماری سے تڑپ تو نہیں رہا ہے۔ گلی کوچوں میں گشت لگاتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ جناب، اگر آج کے کسی عہدے دار کو، کسی سیاستداں کو اگر عہدہ مل جائے تو عہدہ ملنے کے بعد پھر ملاقات بھی ایک مہابھارت کام ہو جاتا ہے۔ پہلے وقت لیا جائے گا، اب سو رہے ہیں، اب جاگ رہے ہیں، اب میٹنگ میں ہیں، فلاں جگہ ہے۔ بعضے بیچارے مجبور اور ضرورت مند کئی روز دھکے کھا کر اپنے گھروں پر بیٹھ جاتے ہیں، نیتاؤں سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی، بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ لیکن عمر ابن خطاب جیسا عظیم حکمراں راتوں کو گشت کرتا ہے، خبر گیری کرتا ہے، رعایا کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گشت کرنے کے لیے نکلے، رات کا سما تھا، رات کا اندھیرا تھا، ایک جگہ جا کر کے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر ابن خطاب قریب گئے تو پہچان لیا کوئی بوڑھی عورت ہے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بوڑھی عورت سے پوچھا اماں جان، رات کے وقت میں، رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی ایک پریشانی ہے، ایک ضرورت ہے، اس ضرورت نے مجھے یہاں لا کر کے بٹھا دیا۔
عمر ابن خطاب نے کہا کہ اچھا آپ کو ضرورت نہیں آ کر کے بٹھایا ہے، آپ نے اپنی ضرورت کا تذکرہ عمر ابن خطاب جو امیر المؤمنین ہیں ان کے سامنے کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتے۔ عمر ابن خطاب کو پہچانتی نہیں تھی، رات کا اندھیرا تھا۔ کہنے لگی بوڑھی عورت کہ بیٹا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو ہماری ضرورت خود معلوم کرنی چاہیے، ہم اپنی ضرورت کیوں بیان کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں؟ خلیفہ وہ ہے، امیر المؤمنین وہ ہے، اسے پتہ کرنا چاہیے، ہم کیوں اس کے پاس جائیں گے ضرورت لے کر؟ عمر ابن خطاب نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت کا علم اسے نہ ہوا ہو، ابھی نہیں بتا رہے میں کون ہوں، کون بات کر رہا ہوں، آپ کی ضرورت ان تک نہ پہنچی ہو، آپ کو خود جا کر کے بتلا دینی چاہیے تھی۔ کہنے لگی بیٹا خاموش ہو جا، وہ امیر المؤمنین ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، میں اللہ کی عدالت میں عمر کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی اور کہوں گی کہ الہ العالمین آپ نے ایسے شخص کو امیر بنایا تھا جو اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں کرتا تھا۔ عمر ابن خطاب کانپ گئے، تھرانے لگے، پریشان ہو گئے کہ بوڑھی عورت تو آخرت میں دامن تھامنے کی بات کرتی ہے، اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کرنے کی بات کرتی ہے۔ عمر ابن خطاب کہنے لگے کہ اماں جان آپ اپنے معاملے کی وجہ سے عمر کو میدان محشر میں تھامو گی، ان کا دامن تھامو گی، یہ بات اچھی نہیں ہے، اور عمر سے میری اچھی پڑتی ہے، عمر سے میری اچھی بنتی ہے، آپ اپنی ضرورت میرے سامنے رکھو، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا، اور آپ اس ضرورت کے پورا کرنے کے نتیجے میں عمر کو معاف کر دینا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی اپنی ضرورت کا تذکرہ کر کے، کہنے لگی کہ بیٹا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں عمر کو کبھی خلیفہ نہ بننے دیتی، بلکہ تجھے خلیفہ بناتی، تجھے امیر المؤمنین بناتی۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ماں جان اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس نے اپنی ضرورت رکھی اور پھر 10 دراہم کا اس نے مطالبہ کیا کہ 10 دراہم مجھے دے دو، میں عمر کو معافی کا پروانہ دے دوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 10 دراہم نکالے، اماں کے حوالے کیے، اور اپنی چادر کا ایک حصہ پھاڑا، ایک قطرن پھاڑی، اور بوڑھی اماں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں جان اس پر عمر کے لیے معافی کا پروانہ لکھ دو، تاکہ کل قیامت میں اس پروانے کو دکھا کر عمر اپنی جان بچا سکے، اپنی جان کو محفوظ کر سکے، آپ اس پر عمر کے لیے معافی کا پروانہ لکھ۔ عمر ابن خطاب نے قطرن اماں کے حوالے کی۔ ابھی بوڑھی عورت ہاتھ میں قطرن لیے بیٹھی تھی، اس پر پروانہ لکھنا چاہتی تھی کہ اسی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں 2 صحابی رسول کا گزر ہوا، ان میں ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک دوسرے صحابی ان کے ساتھ میں تھے۔ وہ قریب آئے، دیکھا امیر المؤمنین ہے، کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے بلند آواز سے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، آپ پر سلامتی ہو اے ایمان والوں کے امیر۔ سلام کرنے والے نے جب سلام کے اندر امیر المؤمنین کا لفظ بولا تو بوڑھی عورت کانپنے لگی، تھرانے لگی، ارے اب تک جس عمر کے بارے میں تو برا بھلا کہہ رہی تھی، جس عمر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، وہ عمر تو تیرے سامنے بیٹھا ہے، اور وہی عمر تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عورت کانپنے لگی۔ عمر ابن خطاب نے کہا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا اچھا ہوا آپ اس موقع پر تشریف لے آئے، حاضر ہو گئے، اماں جان معافی کا پروانہ لکھیں گی، اور آپ اس پر آپ اپنے سائن کر دینا، اپنے دستخط کر دینا، اور دونوں اس پر سائن کر دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان اماں جان سے معافی کا پروانہ لکھوایا، اور دونوں صحابی رسول سے اس پر سائن کرائے، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا یہ دیوانہ، یہ مستانہ دنیا ہی کے اندر اس عورت سے اپنا معاملہ صاف کر لیتا۔ ایسے حکمراں تھے۔ پھر کیسا نظام قائم ہوا کہ دنیا کے اندر ظلم اور جور نام کی چیز نہیں تھی، انصاف ہی کا بول بالا تھا، عدل ہی کا نظام قائم تھا،
اور ساری دنیا کے اندر چین اور سکون کے ساتھ لوگ جیتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، حکومت خوبصورت برتن کی طرح ہے، حکومت کا مل جانا یہ عمدہ شہد کی طرح ہے، اور حکومت مل جانے کے بعد انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بال کی طرح باریک کام۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ذمہ داری دے تو یہ نہ سمجھے میں اب بڑا بن گیا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے رعایا کے ساتھ کیسا برتاوا کیا، کیسا سلوک کیا، کیسا ان کے ساتھ نظام چلایا، ہر ایک سے سوال کیا جائے۔ اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کا ذمہ دار ہے، محلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، علاقے کا ذمہ دار ہے، علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی ڈسٹرکٹ اور ضلع کا ذمہ دار ہے، ضلع کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی صوبے کا ذمہ دار ہے، صوبے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر کسی ملک کا ذمہ دار ہے تو ملک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آدمی یہاں اپنے جبر اور ظلم کی وجہ سے سوالات سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنا پیچھا چھڑا لے، آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی پیچھا چھڑانے کا وہاں موقع میسر نہیں آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے اسے ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی اسے فکر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا فرما دے، اور احساس کے ساتھ ساتھ میں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرما دے۔ باری آتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عثمان غنی جن کا لقب ذی النورین ہے، یکے بعد دیگرے دو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر اور دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کا لقب ذی النورین پڑا، دو نور والے۔ تیسرے خلیفہ ہیں عثمان غنی۔ یہ عثمان غنی وہاں پر موجود ہیں، اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، علم دین یہ خوبصورت برتن کی طرح ہے، اور علم دین کو حاصل کر لینا یہ عمدہ اور میٹھے شہد کی طرح ہے، اور علم حاصل ہو جائے، علم آ جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا یہ بال کی طرح باریک کام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جیسا جس کا ذوق ہو اپنی رائے پیش کرے۔ ابو بکر نے اپنے ذوق کے اعتبار سے رائے پیش کی، عمر نے اپنے مزاج کے اعتبار سے رائے پیش کی، عثمان کی باری آئی تو عثمان نے اپنے مزاج اور اپنے ذوق کے اعتبار سے رائے پیش کی، اور علم دین کو خوبصورت برتن سے تشبیہ دی، علم دین کے حصول کو شہد سے تشبیہ دی، اور علم دین پر عمل کرنے کو بال جو باریک ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی۔ میرے بھائیو، علم دین یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور علم دین اللہ جس کو عطا فرماتا ہے، اللہ گویا کہ اس کی آخرت کی نجات کی اسے ضمانت پیش کرتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے جب انتقال ہو جانے کے بعد ان کو ایک شخص نے خام میں دیکھا، اور خام میں جب امام محمد علیہ الرحمہ کو دیکھا تو امام محمد سے سوال کیا کہ امام محمد آپ کے ساتھ میں وہاں کیا معاملہ ہوا، کیسے آپ کے ساتھ میں سلوک ہوا؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اگر تیری دنیا نہ بنانی ہوتی تو میں تجھے تیری آخرت نہ بنانی ہوتی تو تجھے دنیا کے اندر علم دین کی سمجھ نہ عطا کرتا۔
الفاظ مختلف ہیں، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. محدثین عظام نے اور علماء کرام نے اس حدیث سے یہ بات مستنبط کی ہے، یہ بات نکالی ہے کہ جس کی دنیا کے اندر ایسی حالت ہو کہ اللہ پاک نے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہو، گویا کہ اس کی آخرت کے سنورنے کی یہ گارنٹی ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات نکالی ہے علماء نے. علم دین کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن من الخامس فتکن خاسرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو عالم ہو جا یا متعلم ہو جا، سکھلانے والا ہو جا یا سیکھنے والا ہو جا یا ان کی باتوں کو سننے والا ہو جا، اور اگر اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو ان سے محبت کرنے والا ہو جا، اور کسی پانچویں طبقے میں شامل مت ہونا. اگر پانچویں کسی طبقے اور گروہ میں تو شامل ہو گیا فتکم من الخاسرہ، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا یہ فرمان اہل علم کے لیے بڑی قیمتی دستاویز ہے اور قیمتی اللہ کے نبی کی طرف سے وثیقہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تو عالم بن یا متعلم بن یا ان کی باتوں کو سننے والا بن یا ان سے محبت کرنے والا بن. آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں ہم کس طبقے کے اندر شامل. آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء سے بغض رکھتا ہے، علماء سے عداوت رکھتا ہے، علماء سے دلوں کے اندر نفرت رکھتا ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں اور برملا بڑے مجموع کے اندر کہتا ہوں، جو دنیا دار ٹھہرے وہ تو دنیا دار ہیں ہی، جو اپنے آپ کو آج دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، نماز 5 وقت کا پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آج ان کے دلوں کو چیر کر کے دیکھو تو علماء سے بغض ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ملے گا، کہیں کسی نام سے نفرت ان کے دلوں کے اندر ملے گی. اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اسی کے ساتھ جی رہا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مولوی صاحب بہت اچھے، امام صاحب بہت اچھے، مفتی صاحب بہت اچھے، لیکن کب تک اچھے؟ جب تک ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو، جبکہ ان کی جیسی باتیں کہتے رہو بہت اچھے ہیں. اگر ذرا کوئی ان کے مزاج کے خلاف شریعت کی کوئی بات انہیں بتلا دی، اب امام صاحب اور مفتی صاحب برابر نہیں ہیں، اب خراب ہو گئے، اور 2 منٹ نہیں لگتی عزت کا جنازہ نکالنے میں. اور آدمی کبھی خیال نہیں کرتا کہ آج تک جس کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، آج تک جس کے پیچھے ہم نے فرائض کی ادائیگی کی ہے، کہاں گئی تمہاری غیرت، کہاں گئی تمہاری شرم، کہاں گئی تمہاری حیا؟ منٹ بھی نہیں لگتے اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہو، اس کی عزت پر حملہ کر بیٹھتے ہو اور اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو. یہ کیا تماشا ہے میرے بھائی اور بزرگوں؟ یہ طالبان علوم ایسی عظیم اللہ کی جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کی بلندی کا اعلان قرآن کے اندر فرمایا اور ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجے بہت بلند. میرے بھائی اور بزرگوں، صاف بات ذرا کڑوی لگتی ہے اور بڑی چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن قصہ کہانی اصل نہیں ہے. دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر علاج تجویز کرنا یہ اصل ہے. میں قصے آپ کو سناتے رہوں، کہانیاں آپ کو سناتا رہوں، اور جو مرض ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کا علاج نہ بتلایا جائے، میرے بھائیوں اصلاح نہیں ہو سکتی، اور امت کے اندر جو خرابی ہے اس کا سد باب نہیں ہو سکتا. آج ہر ایک آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں، میں اپنے امام سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنے مدرسے کے مدرس سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی عظمت اس کے دل میں ہے، سب کی حقیقت سامنے آ جائے. حالانکہ یہی جماعت ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالبان علوم نبوت ہوتے ہیں
ان کا استقبال فرشتے کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ فرشتے. اور فرشتوں کی جماعت معصوم جماعت ہے. قرآن کریم نے ان کا وصف بیان کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، وہ تو وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. ایسی معصوم مخلوق طالبان علوم نبوت کا استقبال کرتی ہیں، اور بعض روایات کے اندر آتا کہ پر بچھا کر استقبال کرتی. مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو طالبان علم نبوت ہوتے ہیں، جو طالبان دین ہوتے ہیں، بلوں کے اندر چونٹیاں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی. ملا علی قاری علیہ الرحمہ بڑے شاعر ہیں، مشہور محدث ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر دو مخلوق کا تذکرہ کیا، ایک مخلوق چونٹی اور ایک مخلوق مچھلی. ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان دو مخلوقات کا جو تذکرہ کیا، اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی. ہم سے غلطی ہو جائے، عام آدمی سے غلطی ہو جائے تو اسے معافی خود مانگنی پڑتی ہے، توبہ استغفار خود کرنا پڑتا ہے. اور اگر اہل علم سے اور علماء سے، طالبان نبوت سے، طالبان علم دین سے اگر غلطی ہو جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہر مخلوق کرتی. خود بھی مغفرت کی دعا وہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور توبہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. لیکن یہ ان کا اعزاز ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مچھلی کا تذکرہ کیا. مچھلی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کھانا حلال ہے، اور چونٹی ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کا کھانا حرام ہے. چونٹی اگر کوئی آدمی کھائے تو حرام کام کرے گا، یہ بات الگ ہے. کھانے میں بھولے سے اگر اندر چلی جائے، انسان غذا کا حصہ اس کو بنا لے بھول اور چوک میں، تو معاف ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر چیونٹی کو کھائے گا تو گناہ کبیرہ کرے گا، بڑا گناہ کرے گا. تو ایک مخلوق اس کا کھانا حلال، دوسری مخلوق اس کا کھانا حرام. اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے اس کو کھایا جاتا ہو، کھانا حلال ہو یا کھانا حرام ہو، ہر قسم کی مخلوق طالبان علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اللہ کے نبی نے ایک مخلوق ایسی بیان فرمائی جو پانی اور تری کے اندر رہنے والی ہے، اور دوسری مخلوق وہ جو خشکی میں رہنے والی ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے مخلوقات تری میں رہتی ہو یا خشکی کے اندر مخلوقات رہتی ہو، ہر قسم کی مخلوق علم دین کے حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ایک مخلوق اللہ کے نبی نے ایسی بیان فرمائی جو بہت چھوٹی ہوتی ہے، ایک مخلوق ایسی بیان فرمائی جو بڑی ہونے پر آئے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے. آپ حضرات فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر حضرات صحابہ کرام کا ایک قصہ بیان کیا گیا، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی جنگ کے اندر تھے، کسی مارکے پر تشریف لے کر کے گئے ہوئے تھے. بھاری تعداد سے صحابہ کرام کی 300 سے بھی زائد صحابہ کرام تھے. ان کے کھانے پینے کے لیے ہر دن 3 اونٹ یا اس سے زائد کو ذبح کیا جاتا تھا. جب اونٹ کم ہونے لگے تو امیر لشکر نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی اور اونٹوں کو ذبح کر کے کھایا جاتا رہا تو سواریوں کے لیے مشکل پیش آ جائے گی، سواری کے لیے جانور میسر نہیں آئیں گے. اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد میں کسی اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا اور اس کے گوشت کو استعمال نہیں کیا جائے گا. یعنی اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے کہ ہر دن کئی اونٹوں کو ذبح کیا جاتا. اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی نے
ان کو ایک مچھلی کی نعمت عطا فرما دی، اس مچھلی کا انہوں نے شکار کیا، اس کو پکڑا اور اس کو کھانا شروع کیا۔ مورخین نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ 18 دن تک سارے صحابہ نے مچھلی کا گوشت کھایا، اور جب واپسی مارکے سے ہوئے تو ان کے توشے دانوں کے اندر مچھلی موجود تھی، یعنی اتنی بڑی مخلوق مچھلی کی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے دو قسم کی مخلوق کا تذکرہ کیا، ایک بہت چھوٹی ایک بڑی۔ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے مخلوق چھوٹی ہو یا مخلوق بڑی ہو، طالبان علم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کے لیے اعزاز حدیث میں بیان کیا گیا ہو، قرآن کریم کے اندر یہ مراتب ان کے بیان کیے گئے ہوں، ارشاد فرمایا گیا ہو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو نہیں جانتا وہ اور جو جاننے والے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آج اسی قیمتی طبقے کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ موقع دے تو علم دین کو سیکھیں اور علم دین کو پھیلائیں، اور اگر اللہ نے یہ موقع نہیں دیا ہے تو علماء کی اور اہل علم کی باتوں کو سننے کا شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ آج اپنی مساجد کا حال ہے، اجی ہمارے یہاں امام صاحب بیان کرتے ہیں، بیان کیسے کرتے ہیں؟ ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ شرط لگائی گئی ہے آپ کو بیان بھی کرنا، سننا نہیں ہے، صرف آپ کو بیان کرنا ہے۔ ہم سننے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم تو آئیں گے اس وقت جب بالکل خطبے کا وقت ہو چکا ہوگا، اور پھر آنے کے بعد اگر 1 منٹ ادھر سے ادھر ہو گئے خطیب صاحب اور امام صاحب، پھر امام صاحب کی خیر نہیں ہے، پھر امام صاحب کی خیر نہیں ہے، تو امام صاحب رہیں گے یا پھر وہ گھڑی رہے گی۔ ارے دوستو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بیچارے ائمہ، ان کی مجبوری ہے، انہیں بندش میں باندھ دیا جاتا ہے آپ کو بیان۔ ارے بیان اگر ان کی ذمہ داری ہے تو سننے کے لیے پہلے تو آؤ، یا کرائے کے ٹٹو کی طرح امام صاحب بیان کرتے رہیں گے، آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ اگر 5-7 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو ایک وبال کھڑا کر دیتے ہو، ایک تماشا بنا دیتے ہو، اور علماء کی عزتوں پر حملہ کرنا شروع۔ کیا انسانیت ہے؟ یہ احترام ہے ہمارے دلوں کے اندر علماء کا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او سامعا، یا علماء کی باتوں کو سننے والے۔ اللہ کا فضل یہ ہے، لیکن ائمہ کی شکایتیں حالات ہیں علاقوں کے، 5 منٹ برداشت نہیں ہوتی۔ اجی امام صاحب کوئی تو کھڑے ہو گئی وہیں کہہ دیتا امام صاحب وقت ہو چکا خطبے کا، کوئی کہے گا نہیں تو گھنٹے کی ٹکٹکی باندھ کر کے گھنٹے کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ کبھی اتفاق ہوتا ہے، کوئی اہم مضمون چھڑ جاتا ہے، میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی مضمون پورا کر دوں یا بات ختم کر دوں؟ لوگ کہتے ہیں مضمون پورا کر دو، اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے۔ میرے بھائیوں، علماء کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ یہ علماء ہی ہیں جو دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی علماء سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ ان کی قیادت کی ضرورت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ مگر بڑا المیہ ہے اس امت کا کہ ایک اونچا طبقہ ہے، اونچے طبقے سے علماء کی اہمیت کو گرانے کی سازشیں کی جا رہی، علماء کا وقار کم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک شہد کے پیالے کا تذکرہ کیا تھا، یہ میرے ذہن کے اندر واقعہ آیا اور میں نے اس واقعے کو چھیڑ دیا۔ ذہن میں بات یہ تھی کہ آدھا پون گھنٹے کے اندر بات ختم ہو جائے گی، مگر حاجی صاحب نے جو وقت دیا تھا وہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، مگر ابھی شہد کا پیالہ مکمل نہیں ہوا۔ ابھی بہت ساری باتیں اس کے ذیل میں باقی ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جی کر لیں؟ اچھا، علی کا رہ گیا۔ علی کے بعد اللہ کے نبی کا بھی ہے، فاطمہ کا بھی ہے، جبرائیل امین کا بھی ہے، حق جل مجدہ کا بھی ہے، سب کا ہے، سب کی رائے آئی ہیں، سب کی رائے آئی ہیں۔ چلیے علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، علی کے بارے میں تذکرہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک میں نے جلسے میں واقعہ چھیڑ دیا تو پورے سال انہوں نے شہد کے پیالے کو یاد رکھا، اور جب بھی جاتا ہوں کہتا کہ مفتی صاحب وہ شہد کا پیالہ ضرور پورا کر دینا جی۔
لیکن 5 سال میں وہاں شہد کا پیالہ پورا ہوا، 1 سال میں 2 سال میں پورا نہیں ہوا۔ میں علی کے بارے میں تذکرہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ جو آج کی محفل کے میزبان تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور خلیفہ رابع ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، جو آج کی محفل اور صحابہ اور آپ کی میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے اپنے ذوق کے اعتبار سے اور موقع اور محل کے اعتبار سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج کی اس بزم کے اندر مہمان تشریف لائے ہیں، آپ کی ذات اقدس ہے، ابو بکر ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، یہ میرے لیے خوبصورت برتن کی طرح ہے، خوبصورت پیالے کی طرح ہے۔ ان مہمانوں کا مجموعہ میرے لیے بہترین پیالے کی طرح ہے۔ اور آگے یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ان مہمانوں کی ضیافت اور ان کا اکرام کرنا یہ میرے لیے میٹھے شہد سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے، عمدہ شہد سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور آگے یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے یہ مہمان خوشی خوشی تشریف لے جائیں، یہ میرے لیے بال کی طرح باریک کام، یہ میرے لیے بال کی طرح باریک کام ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، پہلی بعض امتوں کے اندر مہمانوں کی ضیافت اور مہمانوں کا اکرام یہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتا تھا، آج یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کی ضیافت، اور آج ہمارے یہاں جو ضیافت کا مفہوم سمجھا جا رہا ہے وہ ضیافت کا مفہوم نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں مہمان کے لیے جو تکلفات اختیار کیے جاتے ہیں، اور عموماً ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ بڑے وجہ کے ساتھ ایک محفل میں فرما رہے تھے کہ تماشا ہو گیا، گھر میں کھانے کو نہیں، اگر کوئی مہمان آ جائے تو دسترخوان پر بادام کو سجا دے گا، پستوں کو سجا دے گا، کبھی بچوں کو نصیب نہیں ہوتے اور مہمانوں کے لیے اتنا اسراف سے کام کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جو اپنے نزدیک اچھی چیز ہو اس سے ضیافت کر دو، اس کے لیے بازار سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نس پر بار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا موقع ہو اپنے مہمان کی ضیافت کر دو، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مہمانوں کے مجموعے کو خوبصورت برتن سے تشبیہ دی اور ان کی ضیافت اور ان کے اکرام کرنے کو عمدہ شہد سے تشبیہ دی، اور یہ یہاں سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جائیں اور راضی ہو کر کے چلے جائیں، ان کے دلوں کے اندر خوشی ہو، فرحت ہو، انبساط ہو، تو یہ بال کی طرح باریک اپنے لیے قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس واقعے کے ذیل میں جو قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایمان کی اہمیت آپ کے سامنے آئی، اور کوئی ذمہ داری مل جائے تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا اور ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا تذکرہ آیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں علم دین کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام آراؤں پر، ان تمام قیمتی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔